السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ انسان آپ کو چھوڑ کر جانے کا نام بھی نہیں لے گا۔ بہت سارے لوگ جب پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سر ہمارے اندر یہ ایک ڈر رہتا ہے کہ وہ انسان ہمیں چھوڑ کر نہ جائے، تو کچھ ایسی سائیکولوجیکلی ہمیں ٹرک بتا دیں کہ وہ انسان ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ جائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو جو 4 پوائنٹ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ فارمولہ اس کو 4S کہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اپلائی کریں گے کسی بھی انسان کے اوپر تو بشرطے کہ وہ انسان اچھے خاندان کا ہو، اعلیٰ ظرف انسان ہو، کیونکہ کم ظرف انسان کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی ایسے انسان کا انتخاب کیا ہے جو نسلی ہے، خاندانی ہے، تو وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، جو اس 4S فارمولے میں جو آج میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، تو اس کا انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی چوائس غلط ہو گئی ہے، آپ نے کسی کم ظرف انسان کو چوز کر لیا ہے، تو اس کی تو میں کیا کوئی انسان بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، ایون کہ وہ خود بھی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ کب تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آندھی طوفان آتا ہے نا، تو اس میں سے جو شاپر اور جو اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ جس طرف کی ہوا چلتی ہے وہ اس طرف اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال تو ویسی ہے، وہ تو کسی کی ہوتی نہیں ہے، انہوں نے تو بس ایک کہہ لیجئے کہ موسمی سا تعلق ہوتا ہے ان کا، جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں وہ لوگ رشتے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو خاندانی اور اصلی لوگ ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ ایک بار جڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ تا حیات مرتے دم تک پھر ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہر مشکل میں ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے جو پہلا ایسا ہے یہ ہے سیکریفائس، قربانی دینا۔ اب کوئی بھی انسان جس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں، اگر آپ اس کے لیے قربانی دیں گے، اس کا مشکل میں ساتھ دیں گے، کسی بھی صورت میں فائنینشلی اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے، کہیں اور کسی جگہ پر اس کو آپ کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہاں جائز حد تک، اس کو اب بہت سارے لوگ دوسری کیٹیگری میں لے کر جائیں گے، میں آپ کو جائز حد تک جو چیزیں جائز ہیں، ایک لمیٹیشن ہوتی ہے نا انسان کی، باؤنڈریز ہوتی ہیں ریلیشن شپ کی، تو مشکل میں جب آپ کسی انسان کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے قربانی دیں گے، تو جو کہ اعلیٰ ظرف انسان ہوگا، جو کہ خاندانی انسان ہوگا، وہ ساری زندگی وہ آپ کے سامنے جھکا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ایک دن چڑھایا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک احسان کیا ہے، وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آپ کے احسان تلے دبا رہے گا، اور ہمیشہ وہ آپ کا ساتھ دے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنا احسان جو ہے وہ واپس کرے آپ کو، اور اس کے بعد بھی وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ رہے گا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن جو ایک کم ظرف انسان ہوگا تو اس کو تو کسی کے احسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ تو احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اگر آپ جان دے دیں اپنی، ایون کہ گردن بھی آپ ان کے لیے اپنی کٹوا دیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں اس نے تھوڑی سی اوپر کٹوائی ہے، نیچے کٹواتا تو بہت اچھا تھا۔ تو یہ کم ظرفوں کی نشانی ہوتی ہے، لیکن خاندانی لوگ ہمیشہ کسی کے گھر جا کر ایک دفعہ پانی بھی پی لیں تو وہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے یار فلاں جگہ پر پانی پیا تھا، تو وہ اس چیز کی بھی لاج رکھتے ہیں، مان رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اینڈ سیکنڈ چیز ہے کہ ہمیشہ سمپل رہنا ہے۔ دوسرا اس کیا ہے؟ سمپل۔ اب یہ سمپل کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے سمپل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اتنی دنیا کا، ریلیشن شپ کا اتنا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، سمپل لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ شو آف لوگوں کو ایسے کرواتے ہیں کہ وہ کوئی بہت تیز تراز انسان ہے، ان کو تو ساری دنیا کا، سارے ریلیشن شپ کا سارے ایکسپیرینس ان کو ہو چکے ہیں، وہ اس طرح سے شو آف کرواتے ہیں۔ اب اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ بینیفٹس وہاں پر ہیں جس انسان کے ساتھ آپ کا ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ہے، لیکن جس بندے کے ساتھ پھر آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس بندے کے ساتھ پھر اس طرح سے نہیں چلا جا سکتا۔ جہاں پر آپ سمپل رہیں گے نا، تو اس انسان کی ریئلٹی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو شو اس طرح کرواتے ہیں کہ وہ بڑے خاندانی ہیں، کیونکہ
ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ بڑا خاندانی ہے، اس کی اتنی اچھی باتیں ہیں، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے، کوئی لین دین آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی مشکل وقت آپ کے اوپر آتا ہے، کچھ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے، تو اس آدمی کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر آ جاتی ہے. تو آپ سمپل رہیں گے تو اگلا بندہ اگر کم ظرف ہوگا نا، وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جو خاندانی ہوگا وہ آپ کا ساتھ دے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن یاد رہے کہ جب آپ شو آف کروا دیں گے کہ آپ بہت زیادہ تیز تراز ہیں، آپ کو دنیا کا پتہ ہے، تو سامنے والا انسان وہ الرٹ ہوگا. وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا کہ نہیں اس کو تو پتہ ہوگا، تاکہ آپ نے بالکل بھولا سا بن جانا ہے، تاکہ کہ آپ کو تو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اصلیت جو ہے وہ آپ کے سامنے کسی بھی انسان کی کھل کر آ جائے گی. اور تیسرا ایسے کہ آپ نے سمارٹ رہنا ہے، مینٹلی سمارٹ، کہ اب آپ نے اتنا سمپل بھی نہیں ہونا کہ کوئی انسان آپ کو یوز کر رہا ہے اور بے تکا یوز کر رہے ہیں اور آپ بالکل آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے رہیں یا بلیو کرتے رہیں. سمارٹ سمپل جو ہے وہ آپ نے صرف دیکھنا ہے، سمپل بننا نہیں ہے، اندر سے آپ نے سمارٹ بننا ہے. آپ نے اس کی ساری چالاکیاں، اس کی ساری باتیں ان کو نوٹ کرنا ہے کہ اچھا یہ کیسے چل رہا ہے، اس نے یہ بات کیسے کی، کس اینگل سے کی، کیوں کی. یہ ساری چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. سمپل صرف آپ نے وہ مطلب شو آف کروانا ہے. اندر سے آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، کس طرح کا ان کا ریلیشن شپ ہے، میرے ساتھ ان کا کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، باتیں کیسی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کتنا ہے ان کا. تو یہ چیزیں ساری آپ نے نوٹ کرنی ہیں. اینڈ لاسٹ جو ایسے یہ ہے سیریس رہیں، کہ ہمیشہ ریلیشن شپ کو لے کر سیریس رہیں. کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ ایک سیریس ریلیشن شپ میں نہیں کی جا سکتی. کہ ایک آپ اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیں کہ امیجن کر لیں کہ میں اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ابھی ہم ویسے ریلیشن شپ میں آ چکے ہیں، تو اس طرح سے ٹریٹ کریں. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے بیفور میرج بات چیت کرتے ہیں تو ہم وہ والی کنورسیشن کرتے ہیں جو کہ آفٹر میرج نہیں کی جا سکتی. اور دونوں میں سے پھر ایک پارٹنر جو ہے وہ وہی طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ پھر اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو پھر کنفلکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ بالکل اس ریلیشن شپ کو سیریس ہو کر چلائیں کہ آپ زندگی میں آگے اور کھول کر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں. اپنی پسند کے بارے میں بتائیں، اپنی زندگی کی ڈریمز کے بارے میں بتائیں، کیسی زندگی آپ چاہتے ہیں، کیا آپ کے خواب ہیں، کیا آپ کی زندگی کے گولز ہیں، اور اس سے بھی پوچھیں. اس کو بس ویسے گپ شپ کے لیے اور ویسے ٹائم پاس نہ کریں کہ مطلب ایک فضول قسم کی کنورسیشن، اٹھ کے سو گئے، کھا لیا پی لیا، بس کدھر آ رہے کدھر جا رہے. یہ بچوں والے کام نہ کریں. ریئل لائف میں جب آپ قدم رکھیں گے تو ان چیزوں کا دور دور تک کوئی تصور بھی نہیں ہوگا. رسپانسبلٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے، فیملی پالیٹکس ہوگی، معاشی حالات ہوں گے، ہر چیز سے پھر آپ نے لڑنا ہے. اور اس ہر چیز کے لیے آپ کو آج میں پلاننگ کرنا پڑے گی. آج بیٹھیں گے تو آپ کو اس انسان کی اصلیت پتہ لگے گی کہ وہ کتنا آپ سے لو کرتا ہے اور وہ کتنی رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے، کتنا کچھ وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے، آپ اس کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے. پہلے ایک دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ آپ کے لیے یہ ڈیسیژن لینا آسان ہو. بغیر آپ سمجھے یہ کہیں گے کہ جی اس کی شکل بڑی اچھی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ خاندان بڑا اچھا ہے، تو انہی چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو ایسے پھر زندگی نہیں گزرنی. شکل وہ بھی ایک ٹائم پر ختم ہو جانی ہے، آواز وہ بھی بدل جانی ہے، خاندان تو یہ تو خاندانوں والی تو کوئی بات نہیں. ہر انسان، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا خاندان جو ہے وہ بڑا اچھا ہے لیکن آگے سے وہ بڑے کم ظرف نکل آتے ہیں، اور کئی کم ظرفوں میں سے بڑے اچھے اعلیٰ ظرف کے لوگ نکل آتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ نے نہیں بھولنا. آپ کا اسپیسیفک ٹارگٹ وہ ایک انسان ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر وہ اچھا ہوگا
تو پھر آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. اگر وہ اچھا نہیں ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، تو کیا آپ نے اس کے خاندان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں گے تو وہ انسان کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.